جب تک منیر اسلام جو کہ اسلام کی روشنی تھے، جب تک حیات تھے اس وقت بھی ان کے ساتھ میرا قلبی تعلق رہا. جب اس دنیا سے چلے گئے تب بھی قلبی تعلق باقی ہے اور ہم سب کا ہے الحمدللہ. ویسی چنگاری ہمارے اندر جلا کر گئے ہیں کہ جو بڑے بڑے مشائخ کے حصے میں نہیں آتی، کہ ہر بار وہی وضع قطع بنا کر ان کی یاد کو تازہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بے شک ہر شیخ کا یہ فیضان نہیں ہوا کرتا کہ ان کے مرید انہی جیسی شکل بنا لیں. چلیں سامنے تو بنائی جاتی ہے، جانے کے بعد بنا لیں. یہ ایک بڑے رتبے اور عظمت کی بات ہے اور ان کے فیضان کی بات ہے. اللہ اس فیضان کو قیامت تک جاری رکھے. آمین. مجھے ابھی میں نے پوچھا، بلکہ صاحبزادہ خلیل صاحب سے پوچھتا ہوں، میں نے مبشر سے پوچھا کہ بابا جی سرکار کی جب دنیا سے رخصتی ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی؟ 74. اچھا ماشاءاللہ. 74 یعنی کہ 74 سال کی پیرانہ سالی میں جو ایک مرشد اور ایک شیخ اپنے متوسلین کی، مریدین کی تربیت کیا کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر قرآن کا وہ عکس ہوا کرتا ہے جو ان کے اپنے مریدوں کے دلوں میں صفائی کر کے، تطہیر کر کے اس کو سمونا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک مرشد کامل کی پہچان ہوا کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کلام اللہ کا آغاز دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد، جس میں التجا ہے، رب کی تعریف ہے، پھر دعا ہے، التجا ہے، اور اس کے بعد جو ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم کو پھر ہمیں دیا جاتا ہے سورہ بقرہ سے آغاز کر کے والناس تک، کہ جس صراط مستقیم کو تم نے مانگا ہے وہ یہ ہے جو ہم دینے لگے ہیں. تو اس کے پہلے صفحے پر، سورہ بقرہ کے پہلے صفحے کے اوپر ایک نصاب دیا گیا ہے جو تمام مرشدوں کے لیے، اپنے متوسلین، ان کے قلوب کی تطہیر کے لیے ان کو دیا گیا ہے بواسطہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ ہر شیخ جو ہوا کرتا ہے وہ سب سے پہلے نبی کریم سے والہانہ وارفتگی اور محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور منیر اسلام میں وہ دیکھی جا سکتی تھی. بے شک. وہ تمام اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں پائے جاتے تھے، آپ کے فکر و نظر میں پائے جاتے تھے، آپ کے فکر و عمل میں پائے جاتے تھے، وہ آپ کی ذات میں دیکھے جا سکتے تھے. اور صرف ان کی ذات میں نہیں، آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اور وہ نصاب کیا ہے جو قلوب کی تطہیر کے لیے ہے؟ سورہ بقرہ کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ ایک نصاب ہے جو کہ ہر متقی کے لیے، ہر قلب کی تطہیر کے لیے لازمی ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن کے پہلے صفحے پر دیا. اور ہر مرشد کامل جو ہوا کرتا ہے وہ اسی نصاب کو سامنے رکھ کر اپنے مریدین کے قلوب کی تطہیر کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. ھدی للمتقین، ان کو ہدایت دے کر متقی بناتا ہے. سبحان اللہ. شیخ متقی بناتا ہے، وہ شیخ ہی نہیں جس کا مرید متقی نہ ہو. بے شک. اب متقین کی کیا صفات ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں. جو سب سے بڑی غیب ہستی ہے
وہ اللہ کی ذات ہے، اور شیخ کامل منیر اسلام جیسے شیخ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس غیب ہستی سے اپنے متوسلین کو جوڑتے ہیں، بے شک بے شک، اللہ کی ذات سے جوڑتے ہیں، غیب کے پردے ہٹاتے ہیں، اور پھر وہ مرشد کا جو عاشق ہوا کرتا ہے اس کی نظر جب اوپر اٹھتی ہے تو پھر اس کا دل پکارتا ہے کہ دوری نہ رہے کوئی، جتنے قریب آؤ میں تم میں سما جاؤں تم مجھ میں سما جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، دھاڑے مار رہا تھا۔ کیا تھا؟ کسی مرشد سے سبق لے کے آیا تھا کہ جا کے اس طرح استغاثہ پیش کرنا ہے کہ دوری نہ رہے کوئی، جتنے قریب آؤ۔ ہم اس کو نغمہ سمجھتے ہیں، گانا سمجھتے ہیں، لیکن عشاق کے یہ دل کی آواز ہوا کرتی ہے کہ دوری نہ رہے کوئی۔ آج ہم بھی پکارتے ہیں، اور الحمدللہ منیر اسلام سے ہماری دوری نہیں ہے۔ وہ جو پیغام ہمیں دے کے گئے ہیں، جو سر پہ پگڑی دے کر گئے ہیں، آج تک وہ نہیں اتری، بے شک بے شک، اور نہیں اترے گی انشاءاللہ۔ یہ عزت اور عظمت جو اپنے مریدوں کو وہ دے کے گئے ہیں، یہ فیضان جو بانٹ کر گئے ہیں، یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ۔ تو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد فوری بات کیا کرتے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ کسی مرشد کا اگر مرید نماز نہیں پڑھتا، یا تو پھر مرشد میں کوئی نقص ہے یا مرید میں نقص ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کبھی نماز کی وہ پابندی سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ شیخ کامل کا کوئی مرید آج اس کی کبھی نماز مس ہوتی ہوگی۔ سبق ہی یہ ہوتا ہے، شیخ کا سبق ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین کر کے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ منیر اسلام کی نماز کبھی رہ گئی ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں رہ سکتی۔ اور وہ سبق کیا دیتے تھے پروگراموں میں، اپنے حلقے میں میرے ساتھ بیٹھ کر پروگرام میں کیو ٹی وی کے حکمت قرآن میں کیا سبق دیا کرتے تھے کہ اللہ نے، اگر ہم غور کریں تو پورے جو مظاہر کائنات ہمیں نظر آتے ہیں دنیا میں، کائنات میں، وہ تمام کے تمام نماز کے کسی ایک رکن کے ذریعے سے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثلا درخت ہیں، غور کیجیے گا، میری طرف توجہ دیجیے گا، درخت ہیں، جیسے نماز میں قیام ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، درخت بھی کھڑے ہیں۔ وہ نماز کی رکن قیام کو بجا لا رہے ہیں، درخت سدا کھڑے ہیں، سدا قیام کی حالت میں ہیں۔ اور چار ٹانگوں پہ چلنے والے جانور، چوپائے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی نماز کے ایک رکن کے ذریعے سے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون سا رکن ہے؟ رکوع۔ رکوع کے ذریعے سے چار ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ہر وقت جھکے ہوئے ہیں۔ ان کی حیت اور شکل ہی اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں، جبکہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض جو زمین پر پیٹ کے بل رینگتے ہیں، وہ کس حالت میں ہے نماز کی؟ حالت سجدہ میں۔ چونٹی جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، وہ حالت سجدہ میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پہاڑ، کبھی غور کیجئے گا اسلام آباد جاتے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، تحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ درخت قیام کی حالت میں، چوپائے رکوع کی حالت میں، اور کیڑے مکوڑے سجدے کی حالت میں، پہاڑ تشہد یا تحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ لیکن پیر شیخ کامل درس کیا دے کے گئے ہیں کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، پہاڑ کو صرف حالت قیام دی ہے، چوپایوں کو صرف حالت رکوع دی ہے، اور کیڑوں مکوڑوں کو صرف حالت سجدہ دیا ہے، پہاڑوں کو صرف حالت التحیات دی ہے۔ اے انسان، تو اللہ کے اتنا قریب ہے، اتنا مقرب ہے کہ تجھے نماز کی ساری حالتیں عطا کی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قیام بھی کر سکتا ہے، تو رکوع بھی کر سکتا ہے،
اور تو سجدہ بھی کر سکتا ہے, تو اتحیات بھی کر سکتا ہے, اور پھر تجھے کس بات نے اپنے رب سے دور کر رکھا ہے؟ آؤ شیخ کامل یہی درس دے کے ہمیں دے کے گئے ہیں کہ نماز کی کبھی پابندی نہیں چھوڑنی. بے شک. اللہ اکبر. اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, قلوب کی تطہیر کا نصاب. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. کیا آج لنگر جاری نہیں ہے منیر اسلام کا؟ بے شک بے شک. میں ان کی زندگی میں بھی آیا, وہ خود نہیں کھانا کھا رہے تھے, سب کو کھانا کھلا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کھڑے ہو کر پیرانہ سالی میں نگرانی کر رہے تھے, کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا, جو نہیں کھا رہا اس کو بھی لا رہے تھے, تو بھی بیٹھ کے کھا لے. بے شک یہ انبیاء کا عکس ہوتا ہے شیوخ کے اوپر, بے شک بے شک. انبیاء کا عکس ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ہر نبی کی ایک نہ ایک خصوصیت ہوا کرتی تھی, اور یاد رکھیے یہ منیر اسلام کے سبق ہیں بے شک جو ہمیں یاد رکھنے ہیں, اور یہ جو ان کے سبق ہیں یہ انبیاء کے سبق ہیں, بے شک. ختم المرسلین کے سبق ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے کہ ان کی عادت شریفہ تھی کہ کبھی بھی آپ نے اکیلے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا تھا. ہمارے ایک مہمان آ جائے ہمارا منہ الٹا ہو جاتا ہے, یہ بھی آ گیا. لیکن انبیاء کی سنت, انبیاء کے بعد شیوخ کی سنت کیا ہے کہ جو ہم نے جن سے سیکھا ہے, آج ان کی یاد کو تازہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے دیے ہوئے درس کو زندہ کیا جائے, اپنے قلوب میں زندہ کیا جائے. کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, کبھی اکیلے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا, اور ایک دن کیا ہو گیا کہ اکیلے ہیں دسترخوان کے اوپر, اکیلے ہیں. اور یہ باتیں ہمیں منیر اسلام نے بتائیں, یاد کرائیں. اکیلے ہیں تو باہر دہلیز پہ کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, بہت توجہ سے بات سنیے. دہلیز پہ کھڑے ہو گئے تو ایک دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے, اور وہ بوڑھا شخص ہے. جب قریب آیا, ہاتھ میں لاٹھی ہے اور کمر جھکی ہوئی ہے, کب نکلا ہوا ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں. جب وہ بابا جی قریب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا, اپنی عبرانی زبان میں پوچھا کہ بابا جی میں ابراہیم ہوں, میں نبی ہوں, میری ایک عادت ہے کہ میں نے آج تک اکیلے کھانا نہیں کھایا, آج میں اکیلا ہوں, آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا, چرواہا کہنے لگا, بابا جی کہنے لگے کہ ہاں ابراہیم بھوک تو لگی ہے. کہا کہ آئیں. جب اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بِاسْمِهِ تعالی, یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع. یہ جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یہ تو ہمارے نبی کریم ختم المرسلین پر سورہ نمل کی آیت ہے جو نازل ہوئی, جو آپ نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی آیت پڑھ لیا کرو. لیکن اس وقت سورہ نمل تو نازل نہیں ہوئی تھی, تو تمام انبیاء کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے بِاسْمِهِ تعالی, اللہ کے نام سے شروع. جب آپ نے حضرت ابراہیم نے یہ کہا بِاسْمِهِ تعالی تو بابا جی خاموش رہے. آپ نے کہا بابا جی میں نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا ہے, آپ نے کیوں نہیں اللہ کا نام لیا؟ تو وہ شخص دھڑک سے کہنے لگا کہ ابراہیم میں تیرے خدا کو نہیں مانتا, میں بت پرست ہوں, اللہ میں نہیں مانتا, میں کیوں تیرے رب کا نام لوں, تو مانتا ہے تو لے. تو نبی جو ہوتے ہیں ان پر غم کی, راحت کی, خوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے, اثر انداز ہوتی ہے. جب اتنی بات سنی کہ میں تیرے خدا کا نام نہیں لیتا, میں بت پرست ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بازو پکڑا اور چلتا کیا کہ اگر تو میرے رب کو نہیں مانتا تجھے میرے ساتھ کھانا کھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جب اتنی بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے وحی بھیج دی, ابراہیم یہ آپ نے کیا کر دیا. اب دیکھیے شیوخ کا سبق کیا ہوتا ہے, نفرت نہیں کرتے, نہ نفرت بتاتے ہیں نہ سکھلاتے ہیں, کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے اور انبیاء کو سبق آ رہا ہے کہ ابراہیم یہ آپ نے کیا کر دیا کہ آپ کے سامنے ایک شخص آیا, وہ آپ کے رب کو نہیں مانتا تھا,
تو آپ نے اس کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم ذرا اس کی جھکی ہوئی کمر سے اور اس کی ڈھلکی ہوئی یہ چہرے کی سکن سے اور ابراہیم اس کے سفید بالوں سے ذرا اس کی عمر کا تو اندازہ کرو کتنی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود پیغام بھیجا جبرائیل کے ذریعے سے کہ اے ابراہیم تجھے کیا معلوم کہ اس کی کتنی عمر ہے؟ 100 برس سے زیادہ ہے اس کی عمر، اور 100 برس سے وہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، میں تو اس کو رزق دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ میں تو اس کو رزق دے رہا ہوں۔ ابراہیم تجھے میرے ایک بندے کو محض اس لیے رزق نہیں دیا جا سکا کہ وہ تیرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ ابراہیم ہم تو قیامت تک کے لیے تیرے فکر و عمل سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو رب کو نہیں مانتا وہ رب والوں کو دیکھے، وہ مان جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مان جائے گا۔ ابراہیم واپس جاؤ، اس شخص کو لے کر آؤ۔ ابراہیم واپس جاتے ہیں اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ تو میرے رب کو سجدہ نہیں کرتا، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ تجھے واپس لے کر آؤں۔ کہا اچھا تیرا رب اتنا انسانوں سے محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں اتنی کرتا ہے محبت، میں نبی ہوں، رسول ہوں، تیرے پیچھے مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ کہا کہ ابراہیم اگر یہ بات ہے تو پہلے پھر اپنے رب کا کلمہ پڑھا، پھر اس کا رزق کھلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ تطہیر ہے، یہ سبق ہے جو ہمیں منیر اسلام دے کے گئے کہ انسانوں سے نفرت نہیں کرنی، ان کو اپنے قریب کرنا ہے۔ اور شیخ ہمیشہ اپنی صحبت سے اپنے گناہگار بندوں کو قریب کر کے ان کے گناہوں کو صاف کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور منیر اسلام یہ کام کر کے گئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت کا عکس ہوا کرتا ہے شیخ میں۔ آج ہمارے سامنے کوئی آ جائے، ہم سفر کرتے ہیں، کہیں گاڑی رک جائے تو ایک شخص ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا بھلا ہے، ہٹا کٹا ہے، یہ مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے، اس کو کیا دینا؟ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے مجھے جتنا عطا کیا ہے کیا میں اس کا مستحق تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دن کے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اللہ مجھے رزق بھی دے رہا ہے، میری آنکھوں کی بینائی بھی مجھے دے رکھی ہے، مجھے اندھا بھی نہیں کیا، مجھے میرے کانوں کی سماعتیں بھی نہیں چھینی، میرے قوت گویائی بھی نہیں چھینی، مجھے رزق پہ رزق دیے جا رہا ہے، کیا میں اس کا مستحق تھا؟ یہ منیر اسلام کا سبق تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن خلیل الرحمان صاحب میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، کہتے ہیں ابا جی نے یہ سبق دیا ہے کہ بیٹا ولی تہجدوں سے نہیں بنتے، انسان کی خدمت کرنے سے بنتے ہیں۔ بے شک۔ ان کے آگے سے رکاوٹیں ہٹا دیں، کسی وائٹ سٹک کو کھڑے ہوئے دیکھ کر اس کو سڑک پار کرا دیں کہ یہ اندھا ہے، مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ یہ ان کے سبق ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ ہے۔ اور جو شیخ پیر کامل منیر اسلام ہمیں سبق دے کے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اے انسان تو نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن کریم کا پہلا صفحہ ہے، متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور یہاں پر ارشاد ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کی 6 صفات آگے ہیں۔ کون سی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ شیخ ہی بتائیں گے کہ یہاں پر ختم نبوت کی ایک دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں پر ختم نبوت کی ایک دلیل ہے، قرآن کا پہلا صفحہ ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور یہاں بھی یہ غور نہیں کبھی کیا کہ اگر روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پوچھ لیا کہ تمہاری زندگی میں میری ختم نبوت پر آنچ آئی تھی اور تمہیں ایک دلیل تک یاد نہیں تھی میری، اللہ، تم نے منہ کیوں نہیں توڑا میرے دشمنوں کا؟
ہم سے اگر آج کوئی پوچھے کہ ختم نبوت کی دلیل کہاں ہے، جی قرآن میں آیا ہے۔ بھی قرآن میں کہاں آیا ہے؟ قرآن کا پہلا صفحہ ہے، آج ایک چھوٹا سا درس دے کے جا رہا ہوں۔ یہ باتیں میں نے منیر اسلام سے سیکھی ہیں، اور وہ کیا درس ہے؟ وہ درس یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ کلام اللہ، یعنی کہ قرآن کریم، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ تورات، زبور اور انجیل۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ نبوت اور نازل کرنے کے سلسلے پر کتنی بات کہہ کے فل سٹاپ لگا دیا گیا۔ ختم نبوت کی دلیل کہاں ہے؟ وہ یہ ہے کہ متقی ایمان لاتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا، توجہ دیجئے گا، اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو قرآن کریم کی آیات کا تسلسل جہاں یہ ہونا چاہیے تھا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، لیکن پورے قرآن کریم میں یہ نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل سبحان ہے۔ اللہ، یہ سبحان دشمنان رسول، دشمنان ختم نبوت کے منہ کو توڑنے کے لیے یہ دلیل ہے کہ لاؤ وما انزل من بعدک کہاں ہے۔ بے شک۔ اور ختم نبوت کے بارے میں ایک اور نکتہ سمجھا دوں، یہ سبق ہے جو منیر اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ ختم نبوت کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قادیانی، ان کی ذریت، نبی کے دشمن یہ کہتے ہیں لو جی حضرت عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایز اے نبی نہیں آنا، ایز اے امتی آنا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی آپ کے بعد دیکھیں نا، وہ معراج کے موقع پر بھی تو نبی آئے تھے نا جن کی آپ نے امامت کروائی تھی۔ اس طرح سے مغالطہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ختم نبوت کی تعریف میں نبی کے آنے جانے پر شرط نہیں ہے۔ عیسیٰ نے آنا ہے، معراج کے موقع پر آئے تھے انبیاء۔ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ بڑی توجہ سے اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا۔ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنے جانے کی شرط نہیں ہے، بے شک۔ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے بے گی۔ شک۔ یہ دو شکیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ پیدا پہلے ہوئے تھے، بے شک بعد آپ سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ معراج کے موقع پر جتنے نبی آئے تھے وہ پیدا بھی پہلے ہوئے تھے، اور نبوت بھی ان کو پہلے عطا ہوئی۔ بے شک۔ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارے انبیاء کا، ختم المرسلین کا اور منیر اسلام جیسے شیوخ کا سبق ہے کہ یہ 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، قلب کی تطہیر رہے گی، اور دنیا میں کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی دشمن اسلام شکست نہیں دے سکتا۔ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے۔ منیر اسلام چلے گئے، انبیاء چلے گئے، ہمارے شیخ چلے گئے، کون باقی رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام کے سامنے ایسے ہی کھڑے تھے تو اپنے صحابہ سے ایک سوال کر لیا کہ میرے صحابہ تمہیں کتنی کی امید ہے کہ کتنا کہ زندہ رہ لو گے؟ توجہ سے سننے والی بات۔ ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ ظہر کا وقت ہے، میں بیمار نہیں ہوں، تو میں اچھا بھلا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں عشاء کی نماز تو پڑھ ہی لوں گا۔ دوسرے صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ مجھے امید ہے، چلیں عشاء نہیں، میں مغرب تو پڑھ ہی لوں گا۔ تیسرے صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ ظہر کا وقت ہے، چلیں زیادہ نہیں، عشاء بھی بہت دور ہے، مغرب بھی دور ہے، میں عصر کی تو نماز پڑھ ہی لوں گا۔ ختم المرسلین نے اپنے صحابہ کے جب یہ جواب سنے
تو کہا میرے صحابہ تم نے تو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ آپ نے ایک پاؤں اٹھا کے کہا کہ مجھے تو اتنی بھی امید نہیں ہے کہ یہ پاؤں بھی زمین پہ رکھ سکوں گا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میرے صحابہ تم نے تو بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ تو ہم سب نے اللہ ہمیں منیر اسلام کا قرب نصیب کرے، آمین، آپ کی معیت نصیب کرے، آمین۔ اور جتنی دیر زندگی ہماری ہے ان کے دیے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔